بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ایک جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو اہل بیت سے جنگ کرے گا میں ان سے جنگ کروں گا، جو ان سے صلح کرے گا میں ان سے صلح کروں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قیامت کے روز سوائے میرے نسب کے تمام نسب منقطع ہو جائیں گے، یعنی کہ تمام رشتے ناتے ختم ہو جائیں گے، میرے ساتھ میرا نسب جڑے گا، یعنی اہل بیت، آل نبی اولاد علی۔ اگر آپ میں سے کوئی شخص میری آل پر احسان کرے اور وہ سید اس کا بدل نہیں دے سکتا تو اس کا اجر تم مجھ سے لینا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ تم سید پہ احسان کر رہے ہو، محبت کر رہے ہو، اور وہ اس کا بدل ہی نہیں دے سکتا، بہت کمزور سید ہو تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا بدل تم مجھ سے لینا۔ اور ایک جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ روز قیامت جب میں مقام محمود پر کھڑا ہوں گا تو اپنی امت میں سے گناہ کبیرہ کرنے والوں کی شفاعت کر رہا ہوں گا، تو اللہ سے میں التجا کروں گا، اللہ سے ریکویسٹ کروں گا، اللہ سے میں کہوں گا اس شخص کو بخش دے، اور میرا اللہ میری شفاعت کو قبول کرے گا اور وہ اس کو بخش دے گا۔ لیکن خدا کی قسم اس درمیان کوئی شخص ایسا آ جاتا ہے جس نے میری اولاد کو، میری صداعت کو، اہل بیت کو کوئی تکلیف دی ہے تو اس کی میں شفاعت ہرگز نہ کروں گا۔ جس نے میرے اہل بیت کے کسی بچے کا بھی دل توڑا ہے تو اس کی شفاعت میں ہرگز نہیں کروں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری شفاعت کا حقدار وہ شخص ہے جس نے میری ذریت کی مدد کی، اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے اور اپنے مال سے، صداقت کا احترام کرنے والا، ان کی ضروریات پوری کرنے والا، ان پر خرچ کرنے والا، ان سے محبت کرنے والا بخشا جائے گا۔ اور ایک جگہ پہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم سید کے ساتھ بے تکلفی نہ کرو، کیونکہ اگر تم ان سے بے تکلفی کرو گے تو یہ حرکت جو ہے یہ تمام صداقت کو ناراض کر دے گی، لیکن تم ان کی محبت جو ہے اپنے دل میں ضرور رکھو، ان کا احترام کرو، ان کی عزت کرو۔ اور یہ سید وہ ہے جس کا ذکر درود شریف میں ہے، درود شریف میں اللہ تعالیٰ ان پہ درود پڑھنے کا کہہ رہا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نماز میں جب ہم درود پڑھتے ہیں تو اہل بیت پہ درود پڑھتے ہیں، نبی کی آل پہ درود پڑھتے ہیں، اور جو نبی کی آل پہ درود نہیں پڑھتا وہ نماز نہیں ہوتی، اور نماز درود کے بغیر نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ نبی کی آل سے محبت کرو، ان کی آل کا احترام کرو۔ آل کیا ہے؟ ابھی ماں کی ککھ میں ہے وہ، تو تم اس پہ درود پڑھ رہے ہو، اس پہ درود پڑھ رہے ہو، اور وہ بچہ جو ماں کی ککھ سے باہر پیدا ہوتا ہے، باہر آیا ہے اس دنیا میں، اس پہ درود پڑھا جا رہا ہے، اور وہ اس دنیا میں رہا اور اس دنیا سے چلا گیا، اس کے بعد بھی ہم اس پہ درود پڑھتے ہیں اور درود پڑھتے رہیں گے۔ پھر اس کو ہم برا کہہ کر نماز میں کیسے درود پڑھ سکتے ہیں؟ اس بچے پہ درود پڑھ رہے ہیں، آل نبی پہ درود پڑھ رہے ہیں، آل نبی کی، اور اس پہ درود پڑھ رہے ہیں۔ اس سے بڑا منافق کون ہو سکتا ہے؟ منکر کون ہے؟ وہ شخص وہ درود بھی پڑھ رہا ہے نماز میں اور اہل بیت کو برا بھی کہہ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم سید کی حیا میرے اللہ کے لیے کرو، اگر کوئی بھٹک گیا ہے، کوئی بدکار ہے تو اس کی حیا میرے لیے کرو، اس میں بھی میرا خون ہے۔ تم اس کو برا نہ جانو، وہ فعل اللہ کا ہے، اللہ تعالیٰ اس سید سے کیا کرتا ہے، بس تم برا نہ جانو۔ جب تم برا اس کو کہہ رہے ہو تو پھر درود کیوں پڑھ رہے ہو اس بچے کو؟ اس بچے کا نام درود سے نکال دو اور پھر درود پڑھو۔ تم تمام اہل بیت پہ درود پڑھ رہے ہو، آل نبی اولاد علی پہ درود پڑھ رہے ہو، اور اسی سے بغض رکھ رہے ہو۔
تو کیسے بخشش ہو سکتی ہے؟ نمازیں پڑھے، روزے رکھے، زکاتیں دیں، جو مرضی کریں، اگر اہل بیت کے منکر ہیں تو اس کی بخشش نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں گناہ کبیرہ کرنے والوں کو میں بخشواؤں گا اور اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا، مگر جس نے میری آل کا دل دکھایا ہے، میری آل کو تکلیف پہنچائی ہے، اس کی بخشش ہرگز نہ ہوگی، کیونکہ میں اس کی شفاعت ہی نہیں کروں گا۔